میں یہ کہہ رہا ہوں اس دن آپ نے کہا تھا کہ بھائی عبد الجبار حیدری میرے سامنے آ کر بیٹھے. کسے کہا تھا پتہ ہے آپ کو؟ جس کو آپ نکا نکا مولوی نہیں بولتے. ہاں جی بالکل. ہاں یاد آ گیا نا آپ کو. دیکھیں تو اس سے آپ نے کہا تھا کہ عبد الجبار حیدری سے کہو کہ آئے سامنے بیٹھے. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نکلیں ممبر پہ کھڑے ہوں, مجلس پڑھیں, بند کمرے میں. ممبر نہیں تو کیا ہے؟ یہ ممبر ہے. اس طرح سے نہیں, بند کمرے میں بیٹھ کے آپ کیمرے شیمرے ممبر, یہ سب سے ممبر ہے. ہر ملک میں اس کو دیکھتے ہیں, یہ ممبر ہی تو ہے. آپ آئے, آپ باہر مجمع میں آئے نا, مجمع میں کیوں نہیں آئے؟ اب مجھے بات کرنے دو. دیکھو پہلے انہوں نے کہا کہ عبد الجبار حیدری نے آپ کو چیلنج دیا. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ مجھے کیوں پتہ نہیں ہے. کہتے ہیں ہاں وہ ممبر پہ گئے تھے, اس نے کہا تھا کہ نکاح ام کلثوم سلام اللہ علیہا فلان فلان کتاب میں موجود ہے, اللہ اس کو جا کے کھول کے دیکھ. یہ چیلنج نہیں ہوتا. ہاں جی, وہ نیا لنک دے دیا انہوں نے مجھے نا. جی سر بات کریں. ہاں تو وہ سوال میرا یہ رہ چکا تھا کہ امامت کی آپ نے تشریح واضح کر کے نہیں بتایا آپ نے. امامت انہوں نے پوچھا ہے کہ امامت کیا ہے, تو عزیزو امامت کے لفظی معنی یہ ہے کہ پیشوا, لیڈر, قائد. ہمارے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان جیسا علم میں, عصمت میں, اعجاز میں, کرامت اور ان جیسا سارے فضائل میں ہی ان کی جانشین ہو سکتا ہے. اگر ان جیسا کسی کے پاس علم نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ان کے پاس عصمت نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے وہ بہادر نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے وہ حسب میں نسب میں پاک نہیں ہے, تو ان کو کوالیفیکیشن نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین بن سکیں. جیسے کہ ابھی میں ڈاکٹر نہیں ہوں, مجھے آپ کسی ہاسپٹل میں کہ وہاں پہ کوئی ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا, مجھے آپ ہاسپٹل میں ڈاکٹر نہیں لگا سکتے کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں. ڈاکٹروں جیسی جو سرجن ہوتے ہیں, جو ڈاکٹر ہوتے ہیں, ان جیسی میری ٹریننگ نہیں ہے. یہ ہاسپٹل والوں پر, عوام پر, مریضوں پر, پیشنٹس پہ ظلم ہوگا کہ اگر میں وہاں پر ڈاکٹر لگ جاؤں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں, لیکن مسلمانوں کی قیادت, مسلمانوں کی رہنمائی, مسلمانوں کی پیشوائی کون کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسند پہ کون بیٹھے گا؟ ان کی مسند مبارک پر وہی بیٹھے گا جو نبی جیسا صلی اللہ علیہ وسلم ہو. اور یہ کہ نبی جیسا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کون ہے, اس کی معرفت میں بھی ادعا کر سکتا ہوں کہ میں نبی جیسا ہوں. میں بھی ادعا کر سکتا ہوں کہ نبی جیسا عصمت میرے پاس ہے, نبی جیسا علم میرے پاس ہے. لیکن دنیا میں امامت کے دعوے دار تو دنیا میں بادشاہت, قیادت تو بہت لوگ چاہتے ہیں. یہ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ اللہ کرے گا. اللہ کرے گا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرے گا. جس کو اللہ نے عصمت دیا اللہ جانتا ہے. عصمت ایک خارجی امر نہیں ہے کہ ماتھے پہ لکھا معصوم, وہ ایک پوشیدہ امر ہے. ہاں اس لیے اللہ نصب کرے گا. اللہ نے نصب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 امام ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں. ہاں جی سر, یہ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. اچھا جی, یہی نظریہ آپ کا جو امامت کا آپ نے بتایا, یہی خلافت کے حوالے سے بھی ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافت کا کیا مطلب ہے؟ خلافت کا مطلب ہے جانشینی. خلیفہ ایک دوسرے شخص کے مسند پہ بیٹھتا ہے تو اس کا خلیفہ ہوتا ہے جانشین. ہے نا دونوں میں امامت اور خلافت دونوں میں فرق ہے نا. لفظ میں فرق ہے کہ لفظ خلیفت سے مراد جانشین ہے, امام سے مراد پیشوا ہے. حقیقت ایک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین کون ہوگا؟ امام ہوگا, جس کے ہم نے اس کا خلیفہ کون ہوگا, اس کے خلیفے کے میں نے شرائط بتا دی. اس یہ جیسے نبی اور رسول میں فرق ہے, نبی اور رسول لفظ میں فرق ہے. نبی نبأ سے جو خبر لاتا ہے, رسول کون ہے؟ رسول جو اللہ کی جانب سے پیغام لے کے آتا ہے. خبر اور پیغام یہ دو مختلف الفاظ ہیں, لیکن ان کی حقیقت ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بن جاتی ہے. اوکے اچھا جی. اچھا, خلافت سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے حوالے سے آپ کا جو موقف ہے آپ لوگوں کا, کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان میں جو اہل تشیع ہیں وہ تو جیسے شہنشاہ حسین نقوی ہو گیا, اور ان سے پہلے تھے اللہ آپ کو نیکی دے, علامہ ناصر عباس کا تو نام سنا ہوگا, قتل کر دیے گئے. سنا ہے, میں شاید سنا ہے, میں ان کو لوگوں کو اتنا اچھا نہیں جانتا. ہاں تو دیکھیں, یہ جو پاکستان کے شیعہ علماء ہے نا, یہ جس طرح آپ صحابہ کرام اور خلیفہ اول خلیفہ دوم کی جو جس طرح آپ تکفیر کرتے ہیں, گستاخی کرتے ہیں, یہ اس طرح نہیں کرتے, یہ ادب اور احترام کرتے ہیں. تو ان کے لیے آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا وہ صحیح کرتے ہیں یا ان کا علم ناقص ہے؟ بعض یہ ہوتے ہیں, بعض علماء میں ان کو اچھی طرح سے نہیں جانتا, لیکن ہمارے اکثر نہیں. شہنشاہ حسین نقوی کے چلو دیکھیں بات سنیں, شہنشاہ حسین نقوی کو تو اچھی طرح جانتے ہوں گے. نہیں اچھی طرح نہیں جانتا. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, ایک کلی قاعدہ بتاتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کی بڑی خوش قسمتی ہے, جماعت مخالفین کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے علماء آپ کے مذہب کو جانتے ہیں. ان کو یہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ اپنی مذہب کو اچھی طرح سے سیکھ لیں اور اپنی مذہب کی دفاع کریں. اور آپ کی یہ خوش قسمتی دگنی ہے کہ آپ کو شیعہ مذہب میں ایسے علماء ملے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کو نہیں جانتے ہیں, اور ان کی اتنی فکر بھی نہیں ہوتی کہ اپنی مذہب کی دفاع کریں, اور وہ دفاع کرنا چاہیں بھی تو دفاع نہیں کر سکتے.
تو میں قاعدے کلیہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ہمارے مذہب کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے اکثر علماء، نہ صرف یہ کہ پاکستان کے چھوٹے موٹے علماء کی بات کر رہا ہوں، بلکہ میں نجف اشرف اور قم کے مراجع کی حد تک کی بات کر رہا ہوں، کو عقیدے کے لحاظ سے ان کو اپنے مذہب کا نہیں پتہ، وہ اپنے مذہب کو نہیں پڑھتے، اپنی مذہب کی تحقیق نہیں کرتے، اوٹ پٹانگ بہت پڑھتے ہیں، 40-50 سال اوٹ پٹانگ میں فضول باتوں میں لگاتے ہیں، لیکن اصل مذہب جو امامت اہل بیت علیہم السلام ہے، ان کے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، خلفاء کے متائن ہیں، اس میں اور توحید، ان باتوں کو بالکل نہیں پڑھتے. تو اس لیے میں ابھی آپ نے کچھ لوگوں کا نام لیا، سن لیا، تو ان علماء میں سے بہت سارے ایسے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یعنی وہ خود فاسد العقیدہ ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، وہ ہماری باتیں سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ان کو کہ جیسا میں نے بات سنیں میری بات نہ کاٹیں، تو ان کو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ یار ایک نیا مذہب لے کے آئے، ایک نیا دین لے کے آئے، حالانکہ میں نے نیا دین نہیں لے کے آیا ہوں، میں جو باتیں کرتا ہوں وہ مذہب شیعہ کا روح یہی ہے، اور یہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، اور بعض ان میں سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے لیکن وہ حالات کے بنا پر تقیہ کرتے ہیں، ان کی مصلحت یہ نہیں ہوتی، ان کو خطرہ ہوتا ہے، جیسے آپ نے کہا نا کہ ناصر عباس کو مار دیا، اور کتنے شیعہ بیچارے عالم ہیں ان کو مار دیا، بلکہ پاکستان میں تو اس بات پہ پابندی ہے کہ شیعہ خطباء ذاکرین صحابہ کو برا نہیں کہہ سکتے ممبر سے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے، مجھے یہ بہت عرصے سے پتہ ہے کہ پاکستان میں یہ پابندی ہے کہ آپ ممبر سے اشارہ کنایتاً بھی ان کو برا نہیں کہہ سکتے. ہمارے ایک ذاکر تھے، وہ ہمارے پاس آتے تھے پہلے، وہ کہتے تھے کہ اب جب بہت سارے ذاکرین ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، وہ پولیس والے ان پہ پنجاب میں حکومت سمن پہ پابندی لگاتے ہیں کہ آپ اس علاقے میں مجلس نہیں پڑھ سکتے، تو کہتے ہیں، وہ خود کہتے تھے کہ ہم ان پولیس والوں سے پوچھتے ہیں آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ اس نے صحابہ کی توہین کیا؟ وہ کہتے ہمیں پتہ ایسے چلتا ہے کہ جب آپ نقطہ مارتے ہیں تو آپ کے جو ممبر کے نیچے لوگ وہ ہنستے ہیں، وہ مسکراتے ہیں، ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا اشارہ کس کی طرف. تو پھر وہ ذاکرین پہ کیا ہوتا ہے؟ مقدمہ چلتا ہے، یا حد اقل حکومت پنجاب، حکومت سندھ، حکومت صوبہ سرحد، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ پابندی لگاتے ہیں. یہ تو اللہ کا شکر ہے ہمارے اوپر، یہ تو اللہ کا بڑا احسان ہے نا، دیکھیں ہمارے اوپر کہ اللہ پاک نے جو ہے قانون ہمارا پاس کروا دیا. تو وہی زور، ڈنڈے کے زور سے نا، آپ دلیل سے تو مقابلہ کر نہیں سکتے، ڈنڈے کے زور سے کہ بھائی جیل میں ڈال دو، پابندی لگاؤ، اسی کے زور سے آپ پوری تاریخ آپ اسی لیے بچے ہیں، واللہ جانتا ہے آپ اسی لیے بچے ہیں کہ شیعہ کو بولنے کی اجازت آپ لوگوں نے نہیں دی ہے. شیعہ کو اگر بولنے کی اجازت ملے، شیعہ کو اگر دلیل لانے کی اجازت ملے تو آپ کا مذہب کا صفایا ہو جائے، بچیں گے نہیں آپ. ٹھیک ہے، اب میں بولوں بولیں. اچھا اب بات سنیں. اب آپ اکثر جو ہے سیدھی کھلی بات، جیسے آپ سپاہی صحابہ کے علماء کرام ہمارے اکابرین ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ آپ علامہ عبدالجبار حیدری صاحب کے وہ اکثر آپ کو چیلنج کرتے ہیں نا کہ آؤ مناظرہ کرو. آپ کو کب چیلنج کیا بھائی؟ میں بتاتا ہوں، بات سنیں نا، آپ بات سنیں. آپ نے ایک دفعہ اپنے بیان کے اندر کہا تھا کہ بھائی وہ مجھے چیلنج کرتا ہے تو وہ آئے سامنے بیٹھے مناظرہ کریں مجھ سے، ٹھیک ہے. تو میرا سوال یہ ہے آپ سے، اس نے کھلے عام ممبر رسول پر بیٹھ کر وہاں کھڑے ہو کر آپ کو چیلنج کیا، اور آپ ایک بند کمرے میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ وہ آئے مجھ سے مناظرہ کرے. اس طرح نہیں ہوتا. اس نے کیا کہا ممبر پہ کہ اس کے چیلنج کے الفاظ مجھے سنا دو؟ چیلنج کا الفاظ کیا ہے؟ عبدالجبار حیدری نے کیسے مجھے سنی؟ میں ابھی آپ سے سن رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے اس نے کیا چیلنج دیا. دیکھیں نا، پہلے بھی آپ نے یہی بولا تھا، جس بندے نے آپ کو یہ بات کہی تھی اس وقت بھی آپ نے یہی چیز بولی تھی کہ مجھے پتہ نہیں کیا چیلنج ان کا. تو الفاظ بتاؤ، اس کے نص الفاظ یا اس کا کلپ بھیج دو یا اس کے نص الفاظ مجھے بتا دو. عبدالجبار حیدری میں موٹے موٹے الفاظ بتاتا ہوں آپ کو، بالکل واضح تر نہیں بتا سکتا پر موٹے موٹے الفاظ آپ کو میں بتاتا ہوں. آپ کے ہر اعتراض پر، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر سے نہیں کروایا، پھر آپ نے اس کی وہ تفصیلات بتائی کہ وہ جن تھا، پھر اس سے حضرت عمر کی شادی کروائی. اس کے بعد جو ہے جب حضرت عمر کو پتہ پڑا، پھر ابو لولو خبیث جو تھا، مجوسی جو تھا، لانتی جو تھا، جس نے حضرت عمر کو شہید کیا، تو اس طرح سے آپ نے دلائل دیے. تو اس پر بھی آپ کو چیلنج کیا کہ حصول کافی کھولو نے جو اپنا، اور اب کافی کتابوں کا آپ کے حوالے دیے، دلائل دیے. مناظرے کا چیلنج نہیں دیا، بولا خود حوالہ دیا. یہ چیلنج نہیں ہے، حوالہ دیں، یہ چیلنج نہیں، یہ چیلنج نہیں بھائی. دیکھیں تو میرے عزیز، چیلنج یہ ہوتا ہے، اس نے کہا تمام کتابوں کے حوالے دیا آپ کو اور کہا یہ تمام کتابیں کھول کے دیکھ لو، اگر اس کتابوں میں نہیں ہوتا یہ چیز کو چیلنج نہیں کہتے ہیں، کرنے کو تیار ہے بھائی. تو آپ چیلنج نہیں کہتے نا. ایک منٹ، آپ میری بات پوری نہیں سن رہے نا، آپ کی بارے میں خاموش تھا، آپ میری بات تو سنیں پوری. جی سر، میں یہ کہہ رہا ہوں، اس دن آپ نے کہا تھا کہ بھائی عبدالجبار حیدری میرے سامنے آ کر بیٹھے. کس سے کہا تھا پتہ ہے آپ کو؟ جس کو آپ نکا نکا مولوی نہیں بولتے. ہاں جی بالکل، ہاں یاد آ گیا نا آپ کو. دیکھیں تو اس سے آپ نے کہا تھا کہ عبدالجبار حیدری سے کہو کہ آئے سامنے بیٹھے. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ
نکلیں ممبر پہ کھڑے ہوں مجلس پڑھیں بات آپ چیلنج کریں بند کمرے میں. یہ ممبر ہی ہے, ممبر نہیں تو کیا ہے, یہ ممبر ہے. اس طرح سے نہیں نا, بند کمرے میں بیٹھ کے آپ کیمرے شیمرے لگا کے ممبر, یہ سب سے ممبر ہے, یہ ہر ملک میں اس کو دیکھتے ہیں, یہ ممبر ہی تو ہے. آپ آئے, آپ باہر مجمع میں آئے نا, مجمع میں کیوں نہیں آئے؟ اب مجھے بات کرنے دو, اب مجھے بات کرنے دو. دیکھو پہلے انہوں نے کہا کہ عبدالجبار حیدری نے آپ کو چیلنج دیا, مجھے بڑا تعجب ہوا کہ مجھے کیوں پتہ نہیں ہے. کہتے ہیں ہاں وہ ممبر پہ گئے تھے, اس نے کہا تھا کہ نکاح ام کلثوم سلام اللہ علیہا فلان فلان کتاب میں موجود ہے, اللہ یاری اس کو جا کے کھول کے دیکھ. یہ چیلنج نہیں ہوتا. چیلنج یہ ہوتا ہے کہ عبدالجبار حیدری کہہ دے کہ میں اللہ یاری سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں, میرے شرائط یہ ہیں. مجھے بات کرنے دو, مجھے بات کر. اس نے پھر آپ جھوٹ نہ بولے کہ اس نے چیلنج دیا, وہ مجھ سے ڈرتا ہے, وہ میرے خلاف. دیکھیں عزیزو, وہ ممبر پہ جا کے بات کر سکتا ہے جب میں نہیں ہوں نا, میں نے, وہ الکالم نہیں ہے. ممبر پہ جا کے مجمع کے سامنے میرا نام لے کے مجھے تکفیر کر کے فلان فلان کتاب میں حوالہ دے سکتا ہے, اور پھر انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے بیڈ روم میں بیٹھ کے وہ ادھر وہ کلپ بنا سکتا ہے میرے خلاف آدھا گھنٹے 1 گھنٹے کا. اس کے بجائے تو آ جائے نا, سامنے آ جائے, جیسے آپ نے کال کیا نا, جیسے آپ نے. اب مجھے بات کرنے دو, جی آ کر مجھ سے بات کرے. دیکھیں آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ چھوٹے ہیں وہ بڑا ہے, نہیں, اس طرح کی باتیں نہ کریں. وہ پھر مناظرے میں پتہ چلے گا کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. وہ وزن سے نہیں ہوتا بھائی کہ وہ موٹا ہے, بڑائی اس میں نہیں کہ وہ 250 کلو مجھ سے زیادہ موٹا ہے. بڑائی اس میں نہیں ہوتا کہ کس کی داڑھی لمبی ہے, بڑائی اس میں نہیں ہے چپ. بڑائی اس میں نہیں ہے کہ کس کی عمر زیادہ ہے, بڑائی اس میں ہے کہ کون حق پر ہے, کس کے پاس دلیل ہے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اگر آپ لوگوں کے پاس دلیل ہوتا اللہ یاری کے رد کو, وہ نکے کو نہ بیچتے, وہ خود آ جاتے. جی ہاں, یہ پہلی بات. دوسری بات, آپ کہتے ہیں کہ آپ ممبر مسجد پہ آ جائیں, مسجد میں عام مجمع میں آ جائیں. یہ عام میں ہی مجمع ہے بھائی, اس سے عام تر مجمع کیا ہو سکتا ہے. میں آن لائن لوگ مجھے آسٹریلیا میں دیکھتے ہیں, یورپ, UK, بیلجیم, فرانس, امریکہ, جرمنی, پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش, اٹلی, اللہ آپ کا بھلا کرے, فلپینس, سب جگہ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ عام مجمع ہے, میں دعوت دے رہا ہوں. عبدالجبار حیدری صاحب ڈرے نہیں, آپ آ جائیں سامنے. ابو بکر عمر کی خلافت پر, عائشہ کی, قرآن میں اس کو عائشہ کے متعلق کیا آیات موجود ہیں, ان پہ آئیے, آج گفتگو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں دلیل کس کے پاس ہے. اوکے, اس طرح نہیں ہوگا نا گفتگو. کیسے ہوگا کیمرے کے سامنے, وہاں سے آپ دلیل دیں گے پھر کہیں گے خاموش ہو جاؤ میری بات. ابھی میں اور آپ کیسے گفتگو, ابھی ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں, کیسے ہوتا؟ میں خاموش بیٹھا ہوں, آپ وہاں سے دلیل دو گے, دلیل میں تکفیر بھی کرو گے, پھر میں بدلے میں بولوں گا یہاں سے, ایسے تو 6 گھنٹے نکل جائیں گے. اس طرح مناظرہ ہوگا تو کیسے مناظرہ ہوگا؟ آپ دیکھیں, آپ اتنا ماشاءاللہ, آپ نے خود نے کہا کہ دنیا شیعت کی دنیا کے اندر آپ جیسا علم اور جس طرح آپ نے شیعت کا دفاع کیا کسی نے بھی نہیں کیا. یہ آپ کے الفاظ ہیں یا نہیں ہے؟ بالکل, اللہ کا احسان ہے مجھ پر, آپ نے کہا نا. بالکل, ہاں بالکل ٹھیک ہے جی. میں تو کہتا ہوں اللہ کا آپ کے اوپر بڑا عذاب ہے, پر آپ میری بات سنیں غور سے. میں یہ کہتا ہوں آپ بند کمرے سے تو باہر آئے. کدھر آج بند کمرے سے باہر؟ بند کمرہ نہیں ہے وہ, آپ بند کمروں میں ہوں. یہ ایک شخص اگر پوری دنیا کے سامنے آ رہا ہے, اس کو یہ بند کمرہ سمجھ رہا ہے. بھائی کیا ادھر کشتی لڑنا ہے؟ میں نے کشتی لڑنا ہے. اگر کشتی لڑنا ہے تو صحیح بات ہے, بات سنو. اگر ہم نے کشتی لڑنا ہے, کوئی باکسنگ کا میچ ہے, نہیں چپ کرو بھائی, کشتی لڑنا ہے, باکسنگ ہے, کبڈی ہے, تو یہ ان پرسن ہوگا, یہ میں مانتا ہوں. کرکٹ کا میچ ہے, کبڈی کا میچ ہے, یہ تو بھائی لازمی بات ہے کہ ادھر آنا پڑے گا. اگر دلیل کی بات ہے, علم کی بات ہے, تو اس سے بہتر کیا ہے؟ اس سے بہتر کیا ہے؟ آدھا پیج آپ کا, آدھا پیج میرا. کبڈی تو نہیں لڑنی ہم, کبڈی حیدری بولو پہلے باقاعدہ یقین کریں, وہ للکار ہے حیدری. آپ ایک دفعہ سامنے تو آئے, حیدری تو میں اپنا صحیح نام رکھو, عمری نام رکھ دو, اس سے شرم آتا ہے, عمر سے شرم آتا ہے. فاروقی فخر ہے, فخر یقین جانو فخر ہے. اس کو بھی بولو نا, اپنے لیڈر کو بھی بولو, عمری نام رکھ دے اپنا, بکری نام, ابو بکری, اس کا نام بھی مولانا اورنگزیب بکری نام ہے. اوکے سر, تھینک یو. اوکے تھینک یو. آپ کے پاس علم کچھ بھی نہیں ہے, ایسی فضول باتیں کریں. خدا ایک بات جی آپ ایک بات غور سے سن لیں. علم کی بات بھی آپ سے بالکل کریں گے, آپ سے باقاعدہ دلیل دیں گے آپ کو. الحمدللہ. بات یہ تھی کہ خلافت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نہیں مانتے, آپ کہتے ہیں وہ باطل ہے. ٹھیک ہے جی, ایسا ہی ہے نا. ہمیں دلیل دکھائیں, مانیں گے نا, ہمیں دلیل دکھائیں کہ کب پیغمبر نے اپنی کتابوں سے دکھا کہ کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا, کب بنایا. قرآن کی آیت دکھائیں کہ اس کو خلیفہ بنایا. اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں.
جی سر ٹھیک ہے. اچھا خلیفہ بلا فصل لفظی معنی کیا ہے آپ بتائیں ذرا واضح کر دیں. یعنی بغیر کسی کے ان کے بیچ میں کوئی شخص حائل ہو فوراً بعد. ٹھیک ہے آپ اچھا یہ چیز آپ ثابت کر دیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ خلیفہ بلا فصل ہے. انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ وقال اذ قال موسیٰ لہارون علیہ السلام اخلفنی فی قومی، تو میرا جانشین ہے. ٹھیک ہے جی ختم. قرآن ٹھیک ہے ہو گیا. حدیث متواتر. تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین، ایک منٹ سنو. ہم ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتے، عمر کو خلیفہ نہیں مانتے، اس لیے کہ ان کی خلافت کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے. آپ مجھے دکھاؤ اپنی کتاب سے، ٹھیک ہے بخاری سے دکھاؤ، مسلم سے دکھاؤ کہ ابو بکر کو کب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین بنایا، عمر کو کب بنایا، عثمان کو کب بنایا. اوے بھائی خالق کا دکان ہے اور درزی کا دکان ہے. کوئی کرکٹ میچ ہے، کرکٹ میچ میں بھی ایک سسٹم ہوتا ہے نا، کوئی کیپٹن ٹیم کا کیپٹن بنتا ہے تو ایسے تو نہیں بنتا. کوئی بیٹسمین ایک آتے ہیں نا، اور بھائی سو چکر بیٹسمین آتے ہیں تو ان کو اجازت سے آتے ہیں. یہ کون سا کرکٹ کا میچ ہے کہ ایسے ہی آگے خلیفہ بن گیا، ایسے ہی خلیفہ بن گیا. بھائی نہ قرآن نہ سنت کچھ بھی نہیں، ایسے ہی خلیفہ بن گیا. اور پھر ہم اعتراض ہمیں بھی کرتے ہیں کہ تم ابو بکر عمر کو کیوں مانتے ہو. بھائی تم پہ لازم ہے کہ تم دلیل لے کے آؤ ابو بکر عمر کی خلافت کی. ہمارے پاس دلیل ہے نا. دیکھیں ہمارے پاس، دیکھیں آپ بات سنیں، ہم کہتے ہیں اب یہ بتائیں دنیا کے اندر کل مسلمان کتنے آبادی ہے؟ 2 ارب ہوگی کم از کم آپ کے حساب سے. اچھا 2 ارب اکثریت جماعت عمریہ کی. ٹھیک ہے ہاں دلیل ٹھیک ہے. 2 ارب میں سے کتنے شیعہ ہوں گے، کتنے فیصد آپ بتا دیجیے. کم ہے، اشیاء کم ہے، 1/3 مثلا شیعہ. کتنا 20 کروڑ ہوں گے؟ ہاں ہوں گے، نہیں زیادہ ہوں گے شاید 20 کروڑ سے. ہاں چلیے 20 کروڑ لگا لیں آپ، ہے نہیں پر لگا لیں 20 کروڑ. 1 ارب 80 کروڑ تو ہے نا الحمدللہ. جماعت عمریہ والے، فاروقی والے، صدیقی والے، عثمانی والے، حیدری والے ہیں نا، وہ کہتے ہیں. تو آپ اس کے رد میں لے آئے کہ سیدنا علی المرتضیٰ خلیفہ بلا فصل ہے، تو آپ لہٰذا آپ ثابت کریں گے خلیفہ بلا فصل کیسے ہوئے؟ ووٹ سے تعین ہوتی ہے نبوت اور نبوت کی خلافت. کہ ابھی آپ ہم بتائیں اکثریت میں قرآن کی آیت سنو، قرآن کی آیت سنو، قرآن کی آیت سنو، قرآن سنو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَانصِتُوا. قرآن جب پڑھا جاتا ہے آپ ساکت ہو جایا کریں. قرآن فرماتا ہے لا يستوي الخبيث والطيب، خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتی. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، حالانکہ آپ کو تعجب ہوتی ہے خبیث کی کثرت سے. خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتے. خبیث دنیا میں زیادہ ہوتی ہے، تعجب بھی ہوتا ہے خبیث اتنے کیوں زیادہ، لیکن طیب ہوتا ہے، خبیث ہوتا ہے. خدا حافظ آپ کا. ہاں یہ کوئی دلیل ہوتا ہے نا. اگر عزیزو سنو ایک منٹ فاروقی صاحب، اگر ان کے پاس یہ تیاری کر کے آئے ابو بکر عمر کی خلافت پہ کوئی دلیل ہوتی ہے قرآن سنت، یہ تو ان کے پاس ہے. 12 منٹ تیار ہوتے ہیں، 12 منٹ تیار. چپ کرو. اگر وہ ہوتا تو پیش کرتے، نہیں ہے تو تبھی تم نے کہا کہ ہم زیادہ ہیں آپ کم ہیں. اب 2 کروڑ ہے، آپ 1 کروڑ ہے. ٹھیک ہے اب بات سنیں گے. ساری باتیں اپنی جگہ، آپ صرف خلیفہ بلا فصل ہونا ثابت کر دیجیے. میں نے ثابت کر دیا. انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. بھلے اخلفنی فی قومی. یہ حدیث اپنی جگہ بے شک سرآنکھوں پہ مانتے ہیں. قرآن سے سنت سے خلافت بلا فصل ثابت نہیں ہوتی تو اس کے علاوہ میرے پاس نہیں. اگر قرآن تمہیں منظور نہیں، سنت تمہیں منظور نہیں، یہ ثابت کر دینا کہ سیدنا ابو بکر دیکھو خلیفہ بلا فصل کیسے ہوں گے. جس طرح صدیق اکبر نے خلافت کی وہ خلیفہ بلا فصل ہوئے، لیکن آپ اس چیز کو نہیں مانتے. سیدنا علی خلیفہ بلا فصل اس لیے ہوں گے جب اللہ نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا، وہ جانشین نہیں ہے، جانشین نہیں ہے. حضرت ابو بکر نے خلافت کی، حضرت عمر نے خلافت کی، حضرت عثمان تم حکومت کی بات کر رہے ہو، جانشینی کی بات نہیں کر رہے، تم حکومت کی بات کر رہے ہو. ٹھیک ہے ابھی بھی جو بائیڈن کی حکومت ہے، ابھی بھی جو بائیڈن کی حکومت ہے، جو بائیڈن کی حکومت پوری دنیا پر، ٹھیک ہے نا. مودی ہندوستان میں حکومت ہے اس کی، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ. تم حکومت کی بات کر رہے ہو، ہم کہہ رہے ہیں کہ شرعی جس کو اللہ نے خلیفہ بنایا، اس دو مختلف چیزوں کی بات کر رہے ہیں. تو آپ جو ہے نا، ہم جو ہے کسی چیز کی بات کر رہے ہیں، آپ کسی اور چیز کی بات کر رہے ہیں. بہرحال خدا آپ کو جزائے خیر دے. اب عبد الجبار عمری، پہلی عمری صاحب عبد الجبار عمری، میرا بات سنو. پہلا اپنا نام چینج کرو، تمہارا نام غلط ہے. تمہارا نام عمری ہونا چاہیے یا ابو بکری ہونی چاہیے. ابو بکری دیکھ چیز اچھا ہے، میں آپ کے لیے مناسب یہ اپنا نام رکھ. پھر ادھر آ جاؤ، یہ چیلوں کو بیچتے ہو، یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے آپ کے لیے. اچھا میرے محترم ناظرین، اب کوئی کال لیتے ہیں. وہ کپ کپی والا بھی جو ہے نا، وہ بھی جو ہے وہ قائد ہے. ٹائم بھی بہت ہو گیا نا، 6 گھنٹے ہو